اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ باب اول مکمل کرنے کے بعد باب چہارم میں تعارف حدیث کو ہم پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاس میں ہم نے نام پڑھے تھے کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں. تو حدیث کی اقسام ہمیں معلوم ہوا تھا کہ حدیث کی اقسام 3 ہیں. حدیث کی پہلی قسم حدیث قولی کہلاتی ہے. حدیث کی دوسری قسم حدیث فعلی کہلاتی ہے. اور حدیث کی تیسری قسم حدیث تقریری کہلاتی ہے. اب ہم ان کے نام سے جیسا سمجھ رہے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کے بعد تو ان اقسام کی تشریح اور وضاحت بھی ہم ویسے سمجھ جلدی آ جائے گا. قولی سے لفظ نکلا ہے قول، اور قول کہتے ہیں بات کو، کہنے کو، گفتگو کو قول. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اقوال زرعی، قول کی جمع اقوال. تو یہ حدیث قولی ہے. دوسری قسم حدیث فعلی ہے. یہ لفظ فعل سے ہے، فعل کا مطلب کوئی کام. یہ حدیث فعلی کہلاتی ہے. اور اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. ان دو کی وضاحت تقریباً ہو چکی ہے. جس حدیث مبارکہ کے عربی الفاظ کے اندر قول کا لفظ آ جائے، قول رسول اللہ، ایک پہچان ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ حدیث قولی کہلاتی ہے. دوسرا حدیث فعلی کے الفاظ کے اندر فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا وہکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو یوں کیا، یا یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا وہکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں عمل کیا کرتے تھے. یہ الفاظ جس حدیث مبارکہ کے اندر آئے تو وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے. اب ان دو کی تھوڑی سی وضاحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور صحابی نے آپ کے ان الفاظ کو نقل کیا اپنی حدیث میں، اور نقل کرتے ہوئے یوں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہے تھے. تو یہ حدیث مبارکہ حدیث قولی کہلاتی ہے. پہلی قسم سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری حدیث فعلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، یا میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یوں کیا، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام یوں متواتر کیا کرتے تھے. تو جب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نوٹ کیا اور وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تیسری حدیث تقریری، جیسے کہ لفظ سے سمجھ آ رہا ہے تقریر، یہ اس کا معنی نہیں ہے. تقریر کا مطلب سپیچ کرنا، میں بات کروں آپ سب میری بات سن رہے ہیں، تقریر کرنا، اس کو نہیں کہتے. یہاں اس سے مراد یہ معنی نہیں ہے. یہاں سے یہ معنی مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی فعل، کوئی کام کیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس شخص کو اس کام پر کچھ کہا نہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام کا ہونا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام پر خاموش رہنا اس کام کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابی یہ نقل کرتا ہے کہ میرے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں شخص نے یہ کام کیا اور آپ نے اس پر سکوت اختیار کی، خاموشی اختیار کی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کام کے ہونے کو نقل کیا، تو ایسی حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ جب ہم کتاب سے پڑھیں گے تو کتاب میں اس حدیث کا نام احوال لکھا ہے، احوال۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے تین اقسام ہیں۔ حدیث قولی جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کو ذکر کیا جائے، حدیث فعلی جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ذکر کیا جائے، اور حدیث تقریری آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام کے ہونے کو بیان کیا جائے، وہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ یہ تین اقسام امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، کتاب سے دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ یہ 5 پیپر کا ایگزیکٹیو ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ حدیث عربی زبان میں لفظ حدیث کے ڈیش معنی ہیں، یا اردو میں ہم اس کا کیا معنی سمجھتے ہیں، لیتے ہیں، گفتگو یا کلام، بات چیت، گفتگو یا کلام۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے پیغام الہی لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی، آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو کتاب والے نے انہی 3 اقسام کو تفصیل سے لکھا ہے۔ پہلے میں اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، دوسرے میں آپ کے عمل کو، اور تیسرے میں آپ کے سامنے کام ہونے کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو یقیناً آپ ان کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو بھی حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو کتاب والا کہتا ہے اگر وہ کام جو آپ کے سامنے ہوا، اگر وہ منشاء دین، منشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہت، دین مطلب دین اسلام، اگر وہ کام شریعت میں، دین اسلام میں ناجائز ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام اس کو روکتے، اس کو منع کرتے۔ یہ بات پیغمبر کی شان کے خلاف ہو کہ پیغمبر کے سامنے کوئی غلط کام ہو پیغمبر اس پر خاموشی اختیار کرے، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے، یعنی دین جو چاہتا ہے وہ بات، وہ کلام اس کے خلاف ہوتا، اس کے الٹ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اس کو منع کرتے، لازماً اس کو روکتے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو دیکھ کر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، اور اسی کو حدیث تقریری کہا گیا ہے۔ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی مطلب الٹ ہوتے، خلاف ہوتے، تو یقیناً آپ ان کی اصلاح کرتے، اس کو منع کرتے، اس کو ٹھیک کرتے۔ اس لیے ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام احادیث کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو حدیث کے اقسام اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی۔ آج کے سبق میں ہم نے حدیث کے لغوی معنی کو پڑھا، حدیث کے اصطلاحی معنی کو پڑھا، حدیث کی 3 اقسام کو پڑھا، اور ایک شارٹ کویسچن بھی مکمل کیا۔ پیراگراف میں آگے حدیث کی دینی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کی دینی حیثیت کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کروں گا۔ تمہیدی بات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہیدی بات کا مطلب کہ میں آپ کو مثال کے طور پر، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ کو
2 + 2 = 4 समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 + 2 मिलकर 4 होते हैं। तो मैं आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 ये आपको मैं समझाता हूँ। तो वो बुनियादी बात कि जिसको समझकर आप उस पर डिपेंड करते हुए, उस पर इंहिसार करते हुए उससे अगली बात को समझना आपको आसान हो जाए, तो वो जो पहली और बुनियादी बात होती है वो तमहीदी बात कहलाती है। तो हदीस मुबारका की दीनी हैसियत क्या है, इसको समझने से पहले एक तमहीदी बात है कि दीन के असल माखज़ कौन कौन से हैं। यानी हमारे लिए अल्लाह के सामने पेश करने को दलील जो अल्लाह के दरबार में हमसे मानी जाए, कबूल की जाए, वो क्या चीज़ है। मैं इस जुमले को और आसान करके समझा देता हूँ। मैंने किसी शख्स को कोई काम करते हुए देखा, तो क्या मैं किसी भी शख्स के किसी भी काम को दीन का हिस्सा समझकर मैं उसको करने वाला नहीं बन जाता, मैं उसको दीन का हिस्सा नहीं समझता। क्यों? इसलिए कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आपने काम क्यों किया, तो मेरे पास दलील कोई नहीं होगी। क्या उस शख्स का वो काम मेरे लिए दीन में दलील बन सकता है? ये बात असल है, इसी को समझाना है कि अल्लाह के दरबार में आप किस काम को बतौर दलील पेश कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल एक और देता हूं। आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज का तरीका आपने अहादीस मुबारका की किताबों में पढ़ा है। अब कल को अल्लाह के दरबार में आपसे पूछा जाए कि आपने नमाज को इस तरीके पर क्यों पढ़ा, तो आप दलील के तौर पर कहेंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका थी कि नमाज को यूं पढ़ा जाए, लिहाजा चूंकि वो पैगंबर की बात दलील है, ऑथेंटिक चीज है, इसलिए मैंने यूं किया। आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे, अल्लाह ताला की तरफ से आपसे पूछा जाता है कि आपने 2 वक्त, दोपहर का और शाम तक आप भूखे प्यासे अपने बदन को रखा, क्यों? तो आप कहेंगे कि ये अल्लाह आपका हुक्म था। आपको कैसे मालूम हुआ? अल्लाह तेरे कुरान ने हमें बताया कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना है, रमजान में फर्ज रोजा है तुम्हारे ऊपर। अब ये माना जाएगा क्योंकि दलील पक्की है। तो कौन कौन सी चीजें दीन में ऐसी हैं कि जिनको बतौर दलील माना जाता है और उसके अलावा की बातों को नहीं माना जाता? तो बुनियादी तौर पर 4 चीजें हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? दीन के बुनियादी माखज़ कहते हैं इसको। इस नंबर 1 कुरान है, नंबर 2 हदीस है, नंबर 3 क़ियास है और नंबर 4 इजमाए उम्मत है। ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के दरबार में हम बतौर दलील पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हमें ये हुक्म, हमें ये काम जो हमने किया है वो हमें इस जरिए से पता लगा था, लिहाजा हम उसके मुताबिक चलते रहे। तो वो दीन के बुनियादी माखज़ जो है वो ये 4 है। पहला कुरान है। कुरान क्या है? अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर अरसा 23 साल में अल्लाह ताला के जो अहकामात नाज़िल हुए उनको कुरान कहा जाता है। जो वही नाज़िल हुई उनको कुरान कहा जाता है। ये कुरान है। उसके बाद दूसरी चीज़ हदीस कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के अक़वाल, पैगंबर अलैहिस्सलाम के अफ़आल और पैगंबर अलैहिस्सलाम की तक़रीरात, इनको हदीस मुबारका कहा जाता है। ये भी दलील है जैसे कुरान दलील है। तीसरी चीज क़ियास है।
قیاس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایک نیا مسئلہ پیش آیا، ہم نے اس نئے مسئلے کو قرآن و حدیث میں تلاش کیا تو براہ راست اس چیز کا نام لے کر حکم موجود نہ تھا، تو ہم نے جب مزید غور و خوض کیا تو پتہ چلا کہ اس جیسے اور بہت ساری چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت میں حکم موجود ہے۔ اب جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلا تو ہم نے پھر دونوں کی وجہ مشترک کو تلاش کیا کہ دونوں کے اندر مشترک علت، مشترک ریزن کیا ہے۔ جب ہمیں وہ مشترک علت مل گئی تو ہم نے پہلے سے موجود چیز کا حکم اس نئے چیز پر بھی لگا دیا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو قیاس سمجھ آ گیا ہوگا۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دین میں غور و خوض کرنے والے لوگوں کا کسی دینی مسئلے میں کسی بھی زمانے میں اتفاق کر لینا، یہ اجماع امت کا کہلاتا ہے۔ اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی امر شرعی۔ کسی دینی معاملے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں دین میں غور و خوض کرنے والوں کا اتفاق کر لینا، یہ اجماع امت کہلاتا ہے۔ یہ دلیل بھی ایسی ہے جیسے قیاس ہے، جیسے حدیث ہے، جیسے قرآن ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جن کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اب جو ہم یہاں پر پڑھنے لگے تھے کہ دین کی حدیث کی دینی حیثیت، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے جو کام کہے، جو کام کیے اور جو کام کہے کرنے کو، جو کام نہ کرنے کو کہے، اور جو ان کی زندگی میں ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی، کیا اگر ہم ان کو دلیل کیسے مان لیں؟ تو حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو حدیث کی دینی حیثیت ہم یہاں آنے والے سطور میں قرآن کریم کی آیات سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہم جو آگے آنے والی 5 آیات مبارکہ ہیں جن میں دینی حیثیت، حدیث کی دینی حیثیت کو واضح کیے گئے، انشاءاللہ وہاں سے سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔